خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9 تا 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کسی کے لیے کہ یا اللہ اس کو کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرما، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو جنت میں کفن ہوں گے کیا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے نا فرشتے نہیں جائیں گے، اور جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے وہ بھی تو فرشتے جہنم کے اندر ہوں گے۔ جنتی کھڑکی بھی کھلے گی قبر میں، اور قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، لیکن وہ پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ یہی کفن کا انداز ہو کہ بندہ اس میں مردہ لپٹا ہوا ہو۔ اور فرشتے جو جہنم میں عذاب دیں گے تو ان فرشتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جانور جو دنیا میں ہیں تو وہ جانور بھی جہنم میں عذاب دینے کے لیے جائیں گے، تو انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جو انسان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بت جو پتھر ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کفار کو حسرت دلانے کے لیے کہ جن کو یہ خدا سمجھتے تھے، ان کے خدا بھی ان کے ساتھ جل رہے ہیں، ان کے کام نہ آئے، بچا نہ پائے، اپنے آپ کو بھی بچا نہ پائے، تو حسرت دلانے کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کانپور ہند سے غلام عطار عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی کسی شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، جلال کو جلالی لکھ دیا میں نے، نبی کا غلام ہو غلامی لکھ دیا میں نے، مجھ سے پوچھا کہ محبت رسول کیا ہے، قلم لیا اور دعوت اسلامی لکھ دیا میں نے۔ یہ شعر کہنا کیسا؟ جلال کو جلالی لکھ دیا اور محبت رسول کیا ہے تو دعوت اسلامی لکھ دیا۔ اب یہ بس وہ الفاظ کا کھیل ہے کہ دعوت اسلامی میں محبت رسول منحصر نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور پھر بھی محبت رسول ان کے سینے میں بھی ہوگی۔ پھر اب یہ کہ وہ شاعر ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے کیا معنی ہے۔
जलाल को जलाली लिख दिया और कमाल को कमाली लिख दिया। मुझे तो ये फजूल अल्फाज लग रहे हैं। अब ये है कि दावत इस्लामी में आकर देखो तो पता चलेगा कि मोहब्बत रसूल क्या है। अगर ये उसकी ताबील है तो ये दुरुस्त है कि इस दौर में लाखों मुसलमानों तक पैगाम तो पहुंचा है कि दावत इस्लामी भी मोहब्बत रसूल का दर्स देती है। दावत इस्लामी ही मोहब्बत रसूल का दर्स देती है ये कहेंगे तो गलत हो जाएगा। दावत इस्लामी भी मोहब्बत रसूल का दर्स देती है तो ये कहने में हर्ज नहीं है। तो मोहब्बत रसूल क्या है दावत इस्लामी में देखो तो इसमें इन मानों में तो हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नादरीन, हम आपको मदनी मुज़ाकरों में कुछ मदनी गुलदस्ते भी दिखाते हैं। एक अमीर अहलुस्सुन्नत का हमें सौती पैगाम मिला, हमने मुख्तलिफ मनाजिर के साथ ये तैयार करके रखा है और आपको हम दिखा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी अफ़रानो की जानिब से मेरे मीठे मीठे मदनी बेटे यामीन मदनी, मरकजी जामियतुल मदीना बनारस और मरकजी जामियतुल मदीना बनारस के तमाम तलबाए किराम, असातिज़ा किराम, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती बदर आलम अतालल्लाहु उम्रहू की मईयत में तशरीफ लाए हुए मुबल्लिग दावत इस्लामी अहमद रज़ा अत्तारी ने आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे नाम वगैरह दिया। अल्लाह करीम आप सबको आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का अजीम मुबल्लिग बनाए। मेरे मदनी बेटे तलबाए किराम सब दिल लगाकर पढ़िएगा और दर्स निज़ामी पूरा करके निकल रहा है। कई तलबाए किराम बीच में दिल छोड़ बैठते हैं और पढ़ना तर्क करके चले जाते हैं वापस। ऐसा नहीं करना। इस सवाब का काम है, इल्म दीन हासिल करना बहुत बड़े सवाब का काम है। हदीस पाक में है कि क़यामत के रोज़ उसको बड़ी हसरत होगी जिससे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया। अल्लाह इस हसरत से हमको बचाए और हमें खूब इल्म दीन से माला माल फरमाए। और साथ में मदनी काम भी करते रहिएगा। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा में हाजिरी, मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते पाबंदी से सुनना, मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। रोज़ाना फ़िक्र मदीना करके फॉर्म पुर करके हर महीने की पहली मदनी तारीख को जमा करवाना इंशाअल्लाह। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, उसने अखलाक का पेकर बनकर नर्म मिजाजी के साथ जिंदगी गुजारनी है। गुनाह से बहुत बचना है। किसी का दिल दुखाना, झाड़ देना, ये सब बिला वजह शरई हो तो गुनाह है। ठीक है, मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ सब कीजिएगा। नाज़िम साहब भी करें, आप सब भी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यामीन मदनी जामियतुल मदीना बनारस। बापा का पैगाम अहमद भाई के ज़रिए मिला। अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद को सलामत रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। वल्लाह ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुई कि बापा की ज़बान पर मेरा नाम आया। अल्लाह ताला मेरे पीर को सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए। और मैंने नीयत की कि इंशाअल्लाह ज़बदल मैं अपने आप को दावत इस्लामी में वक्फ करता हूँ। बापा के इस पैगाम को सुनकर अल्लाह मेरे पीर को सलामत रखे, अल्लाह इनको खूब खूब बरकत अता फरमाए। मज़ीद अल्लाह ताला मरते दम तक दावत इस्लामी इस्तकामत अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत का ये मोहब्बतों भरा, शफ़क़तों भरा जो पैगाम हमारे यामीन मदनी को मिला और उसमें हम देख रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत इल्म दीन हासिल करने की तरफ रग़बत दिला रहे हैं और ये दावत इस्लामी का एक बड़ा एज़ाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत की बड़ी शफ़क़तें हैं और आज इन शफ़क़तों को जिन्होंने हासिल किया ना तो वो पा गए। कई ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो आज इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि अमीर अहले सुन्नत की तरफ से जब हमें इस तरह की तरग़ीबात मिली
تو الحمدللہ ہمارے قدم اٹھے، مضبوط ہوئے، اور آج ماشاءاللہ وہ درس نظامی مکمل کر چکے۔ تو یہاں پر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور دنیا بھر میں جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی مدنی ماحول کے قریب آتا ہے، اور خاص کر آج جو یہ سینکڑوں مقامات پر جو دعوت اسلامی کے تحت جمع ہو کر اسلام میں دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ کسی نہ کسی کی دعوت پر آئے۔ آج ہم بھی یہاں جو بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کی انفرادی کوشش کے ذریعے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ تو یہ جو نیکی کی دعوت کا جو ایک ذہن دیا جاتا ہے، اگر اس کو مستقل اپنایا جائے تو معاشرے میں اس کی بڑی زبردست تبدیلیاں یہ سامنے آئیں گی، اور بڑی پیاری فضیلتیں ہیں کہ اگر کسی کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے تو جب تک وہ نیک کام کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ تعالی ہم سب کو وابستہ رکھے۔ تو آئیے مدنی گلدستہ کچھ اماد بھائی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو حتیف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والوں رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید یعنی سخت گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے گا، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا، اس کی پیاس بجھائی جائے گی۔ سیراب آب سے سیر یعنی پانی سے سیر کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ روزے رکھنے کا بھی مدنی ذہن ملے گا۔ ہر پیر شریف کو دعوت اسلامی کے تحت ایک خصوصی تحریک مدنی تحریک چلائی جاتی ہے، اور کئی ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام الحمدللہ اور مختلف مقامات پر اسلام بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور پیر کو آپ مدنی چینل پر سلسلہ مناجات افطار میں بھی شامل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں بھی دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور حدیث پاک میں اس کے فضائل بھی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آج کل معاشرے میں جس طرح ایک بدقسمتی سے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ کاہنوں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو قسمتوں کے حال پوچھتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے بھی مختلف باتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، تو جس کو شریعت میں جو ہے اس کی ممانعت کی گئی اور احادیث میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہے بدشگونی۔ تو اس بدشگونی رسالے میں جہاں بدشگونی کے متعلق ایک کثیر مواد ہے، وہیں اس موضوع پر کہ جو ستاروں پر علم رکھتے ہیں یا مختلف نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ہاتھ دکھاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بڑے پیارے اس میں مضامین جو ہے وہ لکھے گئے، بلکہ علم نجوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا بیان اس میں نقل کیا گیا کہ ایک روز میرے پاس دو میاں بیوی آئے، دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں جو مرضی آئے کر گزریں، آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو دونوں چلے گئے۔ 2 سال بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ دونوں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔
میں نے پوچھا تو کہنے لگے جب آپ سے ہم ملاقات کر کے گئے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق ہونی نہیں ہے تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزاری جائے۔ اس دن کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، بلکہ ایسا عجیب و غریب اور غریب و عجیب دور ہے کہ بہت سے لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ایسا ایک حیرت انگیز مظاہرہ جاپان میں دیکھنے میں آیا کہ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ لوگوں کو ہاتھوں کی لکیروں پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کی لکیروں کو بدلنے کے لیے ہتھیلیوں کی سرجری کروانا شروع کر دی ہے۔ اب اگر کسی نے بتا دیا کہ بھائی یہ دولت کی لکیر ہے، اب یہ ہے چھوٹی، تو یہ نادان سرجری کے ذریعے اس لکیر کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ یہ بڑھ جائے کسی طرح اور میں دولت مند ہو جاؤں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ جو ہے وہ بدقسمتی سے آج معاشرے میں پھیلا جا رہا ہے۔ اور دلچسپ بات اس میں یہ بھی لکھی گئی کہ مرد تو اس سرجری کے ذریعے اپنی ہاتھوں پر لمبی دولت کی لائنیں بنواتے ہیں، جبکہ خواتین کی خواہش شادی کی بڑی لکیر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب حال ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور احادیث میں اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب رخ انور کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی تو وہ میرے منکر اور ستاروں کے ماننے والے ہوئے۔ تو شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر یہ اعتقاد ہو کہ ستارے ہی بارش برساتے ہیں تو یہ اعتقاد کفر ہے، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ بارش باذن الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے برستی ہے، مختلف ستاروں کا طلوع غروب اس کی علامت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ممنوع ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں نچھتر یعنی ستاروں کی منزل میں بارش ہوئی جائز ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ وہ میرے منکر اور ستاروں کے ماننے والے ہوئے، اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں کفر اور ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی میرا منکر یعنی انکار کرنے والا، اور نچھتر یعنی ستاروں کی منزلوں کا ماننے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین ہوگا تو یہ جہالت ہم سے دور ہوگی، اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاشرے میں علم دین کے فیضان کو عام کر رہی ہے، درس فیضان سنت کے ذریعے، علاقوں میں چوک درس کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر کے، ہفتہ وار اجتماع منعقد کر کے، اسی طرح مدنی مذاکروں کا یہ جو سلسلہ مختلف مقامات پر ہے، اور لاکھوں عاشقان رسول جو اس وقت مدنی چینل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، یہ اسی کا ایک ذریعہ ہے نا کہ آج ہم تھوڑی دیر اس میں شرکت کرتے ہیں تو کتنا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ انداز اپنائیں، دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کریں، فیضان نماز کورس کا کہیں سلسلہ ہے، اصلاح اعمال کورس میں باطنی معلومات، علوم کی معلومات، باطنی علوم کی معلومات یہ دی جاتی ہے،
تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اور فی زمانہ جس طرح یہ جو مختلف نجومیوں کے ڈھکوسلے ہمارے معاشرے میں سر اٹھا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قمر در اقرب، یعنی چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو سفر کو کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں، اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے کٹوانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں. ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے. یہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں. نجوم کی اس قسم کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی، یہ بھی خلاف شرع ہے. اس طرح نچھتروں کا حساب کہ فلاں نچھتر یعنی ستاروں کی منزل سے بارش ہوگی، یہ بھی غلط ہے. حدیث میں اس پر سختی سے انکار فرمایا. تو یہ ذہن بنائیں، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آج تک کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کریں، اور اللہ کرے کہ ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ اس طرح کے معاملات جب کبھی درپیش ہوں تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں اور علم حاصل کریں. تو آئیے سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ندیم اتاری مدرسے اطراف کو سرانی زون سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج مجلس اطراف کو سرانی زون کی اطراف کابینہ سرانی میں ڈویژن ٹیل والا چک 114 جٹا والی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے. اور الحمدللہ عز و جل آج ہم نے مدرسۃ المدینہ للبنین کے لیے جگہ بھی دعوت اسلامی کے نام وقف کرائی ہے، اور آج یہاں پر مدرسۃ المدینہ للبنین کا افتتاح بھی رکھا ہوا ہے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور اطراف قوم میں مدرسۃ المدینہ کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور اس حوالے سے کوئی مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں تاکہ یہاں پر اطراف قوم میں تعلیم کی قرآن تعلیم عام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ٹیل والا میں آج مدرسۃ المدینہ کا بتایا کہ افتتاح ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو. آپ اس کو بنایا تو اب بھرنا بھی ہے اس کو. حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن کریم سیکھنا چاہیے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا اس کی مقدار نے کم از کم ایک چھوٹی آیت کا زبانی یاد ہونا یہ فرض ہے، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں. سورہ فاتحہ اور 3 آیتوں، 3 چھوٹی آیتیں، یہ واجب. تو اس طرح مطلب قرآن کریم تو پڑھنا فرض بھی ہے، یاد کرنا بلکہ اتنا حصہ جو میں نے واجب کا بتایا اس کا یاد ہونا واجب ہے. اس کے علاوہ مزید بھی یاد ہونا چاہیے قرآن شریف. قرآن کریم جو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو واقعی یعنی اس کو تو کیا لقب دیا جائے، یعنی کہ ایک سے ایک پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے آپ کو ملیں گے، لیکن ان کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. تو اب وہ پڑھے لکھے کہاں کے جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. تو ہم سب کو قرآن شریف سیکھنا چاہیے، اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. مزید مدرسۃ المدینہ کا اضافہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ دن کا مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ رات کے مدارس المدینہ بھی قائم ہونے چاہیے، جس میں جو نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہ رات میں آ کر پڑھ لیا کریں. تو وہ تقریباً 63 منٹ کا ہوتا ہے رات والا مدرسۃ المدینہ بالغان. اور یہ رات ہی کو شرط نہیں ہے، کہیں ایسا ماحول ہے کہ فجر کے بعد
पढ़ने पढ़ाने वाले की तरकीब बन सकती है तो फजर के बाद पढ़ाएं, जोहर के बाद बन सकती है जोहर के बाद पढ़ाएं। कुरान करीम पढ़ना पढ़ाना है। अल्लाह इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत ने जो माशाल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान के हवाले से इरशाद फरमाया, तो जितने भी ये हमारे जैसे इन्होंने अतराफ़ गांव के हवाले से सवाल किया कि अतराफ़ गांव में, तो इसके लिए मुअल्लिम मदनी कायदा कोर्स ये दावत इस्लामी का है। ये क्या है, यानी मदरसतुल मदीना बालिगान कैसे पढ़ाना है, इसके लिए बाकायदा हमारे यहाँ एक कोर्स है और फिर उसके टेस्ट होते हैं। क्योंकि ये एक कुरान करीम की तालीम है, तो जो कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं उनको आया पढ़ाने आता है। एक तो ये, फिर मदरसतुल मदीना बालिगान, इसका एक पूरा दावत इस्लामी का जदवल है, स्केड्यूल है, पूरा एक निसाब है, तरीक़ेकार, उसके मुताबिक इसको लेकर चलना होता है। तो ये सारी तरबियत करनी होती है। तो ये मुअल्लिम मदनी कायदा कोर्स, ये तकरीबन शायद 1 माह का एक ये कोर्स है। तो हमारे अतराफ़ गाँव के जितने भी आशिकान रसूल इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में हों या ज़िम्मेदारान हों, तो आप अपने उन अतराफ़ से इस्लामी भाइयों को तैयार करके इन्हें कोर्स पर आमादा करें कि वहाँ पर कोर्स में ज़ाहिर है जो खैर ख्वाही होती है, खाना पीना होता है, दावत इस्लामी की तरफ से होता है, मगर उनको रहना वहीं होगा और उसके साथ साथ वो दावत इस्लामी और नेकी की दावत और भी कई ऐसे इंशाअल्लाह फ़र्ज़ उलूम भी सीखेंगे, ताकि ये अपने ही गांव से या अपने इलाकों से जब ये आएंगे सीखने के लिए, तो वापस जाकर इन्होंने फिर वहीं ये दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा लेकर चलना होता है। तो इसके लिए जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, रुकन शूरा हैं हमारे हाजी बिलाल अत्तारी, जो मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़िम्मेदार हैं। तो अल्लाह करीम हम सबको ये मदरसतुल मदीना बालिगान के हवाले से इन मदनी फूलों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दूसरा अमील सुन्नत से अर्ज़ करनी है कि हमारे यहाँ इस वक्त दुनिया भर में, ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में, पानी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और पानी की शॉर्टेज, इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पानी की शॉर्टेज बयान की जाती है। बल्कि मैं ख़ुद एक मुल्क में गया था, तो उस मुल्क के अंदर तो बाकायदा घरों के, केप टाउन के अंदर घरों के अंदर भी एक ख़ास लिमिटेड पानी, और इसके अलावा पानी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनके लिए मसाइल हैं। तो दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस पानी के मसाइल इस वक्त हैं। अब पानी के बचत के लिए मुख्तलिफ अंदाज पर काम किया जा रहा होगा। अब आपसे अर्ज़ ये है कि एक आम शख्स इसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो पानी के हवाले से क्या क्या एहतियातें करे कि पानी की बचत की जा सके। दूसरा, मैं साथ साथ ये भी एक सवाल अर्ज़ कर दूं कि आपको मैंने कई दफ़ा देखा है कि आप पानी के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात फरमाते हैं। तो अगर आपकी अपनी एहतियातें भी बयान हो जाएं, ताकि आपसे जो मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, देखने वाले हैं, वो भी इन चीज़ों को इख्तियार करके पानी कम से कम इस्तेमाल करें, तो इस हवाले से मदनी फूल अता फरमाएं। पानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। और ये अल्लाह का कितना करम है कि जो जितनी ज़्यादा अहम होती है शय, वो हमारे लिए या तो सस्ती रखी है, मुफ्त रखी है। जैसे हवा, हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये बिल्कुल मुफ्त है, बेतलब मिल रही है। यानी ऑक्सीजन, कि इसके बगैर आदमी जिंदा रह नहीं सकता, बेतलब मुफ्त बिल्कुल ये मिल रही है, अल्लाह की रहमत है। पानी भी मुफ्त है, अब कहीं कहीं पीने के लिए बिक भी रहा है। ये भी थोड़े टाइम से ये बिकना शुरू हुआ है मेरे ख्याल में, पहले नहीं बिकता था, मुफ्त ही होता था। लेकिन दीगर इस्तेमाल जो है पानी के वो मुफ्त होता है। लेकिन अब वो टैंकर और ये फिर इसके भी सिलसिले हैं जो इस्तेमाल के लिए बिकता है पानी।
تو بہرحال یہ کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اہم نعمت ہے، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، لیکن افسوس کہ ہم ناشکرے اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ضائع بہت کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں کہ اتنا بس خدا کی پناہ. یعنی سمجھو کہ یہ پیالہ دھونا ہے نا، تو یہ پیالہ دھونے کے لیے طریقہ تو یہ ہو کہ اس میں چند قطرے پانی کے ڈالے اور جو بھی اس کا لکوڈ آتا ہے دھونے کا 2-1 قطرے وہ ڈالے، اور جو وہ ملنے کا اس کا چیزیں آتی ہیں وہ اس کو یوں ملا. یہ ملیں گے تو جو میل کچیلے غذا کے اثرات ہیں وہ دھلے اس میں صاف ہوں گے. اب وہ نل کو ہلکا کھول کر اس کو دھو لیا. اب نل سسٹم میں پہلے برتنوں میں دھلتا تھا، جو برتنوں میں ڈبنگ کر کے نکال لیتے تھے، اس سے پانی کی بہت بچت ہوتی تھی. بہرحال یہ ہلکا تھا کھول کے اس کو دھو لیا یا ڈبنگ کر لی، یہ اور بھی اچھا ہے، یہ پانی کی بچت ہوگی. لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ وہ نل کھولا اور نل بھی اگر دیکھنا پسند نہیں کرتے نا، میں تو دیکھنا پسند نہیں کرتا کوئی دھو رہا ہو تو، مجھے مطلب برداشت نہیں ہوتا. بعض اوقات اتنا بے دردی سے اللہ کی نعمت ضائع ہو رہی ہوتی ہے، زوردار نل کھلا ہوتا ہے اور پھر بھی آواز کڑاکے کی آ رہی ہوتی ہے، نہ بھی دیکھو تو کہ زور سے پانی بہ رہا ہے. تو اس طرح پانی گر رہا ہوتا ہے اور یہ پیالہ دھل رہا ہوتا ہے. یہ پیالہ بھر پانی میں دھل سکتا ہے، آدھے پیالے جتنا پانی ہو تب بھی دھل سکتا ہے. یہ 1 بالٹی جتنا پانی بہائیں تب آج کل یہ دھل رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اب جہاں سردیاں ہیں، سردیوں میں گرم پانی چاہیے، گیزر ہمارے یہاں لگے ہوتے ہیں. اب پائپ میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بالکل، یعنی کہ وہ نل کھول دیا جاتا ہے، بے دردی کے ساتھ وہ ٹھنڈا پانی نکال دیا جاتا ہے. تو پھر جا کر یہ کہ وہ گرم پانی آتا ہے تو اس کا استعمال شروع ہوتا ہے. اسی طرح کپڑے دھونے میں، گھر دھونے میں، فرش دھونے میں بہت بے دردی سے پانی بہاتے ہیں. مسجدوں کو بھی جب دھوتے ہیں یہ پائپ ہوتا ہے اور یہ پانی سر کر کے وہ جا رہا ہوتا ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. مسجدوں میں ہر جگہ، اپنے یہاں بھی فیضان مدینہ میں بھی دیکھیں گے تو سی چڑھے گا، ایسے حالات ہوں گے، میں دیکھے میں نے. مطلب بہت کوئی بولنے والا نہیں ہے. اللہ کا مطلب بندہ آتی ہے نا، جس کو یہ پتا ہے کہ میری چلتی ہے، میں بولوں گا تو یہ مان جائے گا، تب بھی وہ نہیں بولتا کیونکہ اس کا اپنا ذہن نہیں ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اس سے 10 گنا میں پانی ضائع کرتا رہتا ہوں، اس کو میں کیا بولوں گا. اور میرے کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اتنا شعور نہیں ہے. میرا ذہن کیسے بنا؟ مطالعہ. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، دوران وضو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے. پورا چلو پانی کا لینا، اس کو چلو بولتے ہیں، یہ اسراف ہے. تو اب یوں کہ جب ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پورا چلو لیا تب بھی اسراف ہے. آدھا چلو کافی ہے، آدھے چلو سے کام چلائے. تو یوں ذہن بنا کہ یار پانی جتنی ضرورت ہے اتنا لے، زیادہ لیں گے تو پھر اسراف ہوگا. اور کلی کے لیے بھی فتح رضویہ میں تو آدھا چلو لکھا ہے کہ آدھا چلو کلی کے لیے بھی کافی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نل کھلا ہوا زوردار اور اس سے پانی 1 چلو بھرنے سے پہلے 10 چلو کا تو بہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تب جا کر یہ ناک کے یہ سوراخ میں پہنچے گا. اور اس پہ بھی ناک میں پانی اصل چڑھانا ہوتا ہے، یہ چڑھاتے نہیں، خالی یوں ٹچ کرتے ہیں. ٹچ کرنے سے کام بنے گا نہیں. وضو میں سنت المؤکدہ ہے کہ نرم ہڈی تک پانی اندر چلا جائے، یہ سب دھل جائے. اور غسل میں فرض ہے
تو کتنوں کا پتہ نہیں غسل بھی نہیں اترتا ہوگا, خالی جو نوک پہ لگاتے ہیں گراتے ہیں. تو نہ وضو کرنا آتا ہے, نہ غسل کا فرض اتارنا آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. بالکل یہ نہیں کہ وہ بس اندر نگری چوپٹ راج یہ چل رہا ہے آج کل, چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو. بس لوگوں کو پڑی نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کی. حالانکہ ہم 7 دن کا نماز کورس چلاتے ہیں اپنے مختلف مقامات پر, 7 دن بھی اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے, وضو سیکھنا ہے, اس کے لیے 7 دن بھی یہ بندے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے 10 سال بھی پڑھیں تو میٹرک کی سند ملتی ہے جس کی خاص ویلیو نہیں ہے. اور آگے پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے, پھر اس ملک میں جائیں گے اس ملک میں جائیں گے. دنیا حاصل کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے, اور نماز سیکھنے کے لیے, قرآن کریم سیکھنے کے لیے وقت جیسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال لے کے پانی کا اسراف یہ بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اسی کی سزا ہے کہ آج پانی کی تنگی ہے, اور آگے چل کر بالکل ایسی تنگی آنکھیں دکھا رہی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا. اس لیے ہم سب کو بہت احتیاط کرنی ہے. میں تو جیسے پانی پیالہ پیتا ہوں نا, تو پھر یہ رکھنے کے بعد پیالے کی دیواروں سے پیندے میں کچھ جمع ہو جاتا ہے, 2-3 قطرے, میں وہ بھی پی لیتا ہوں. بعض اوقات پھر دیکھتا ہوں تو 1 قطرہ جمع ہو جاتا ہے, اس کو بھی پی لیتا ہوں. مدری چینل پر لوگ دیکھتے بھی ہوں گے یہ میں پیتا ہوں, تو یہ شاید کبھی نظر آتا ہوگا, کبھی کیمرے والے سمجھتے ہوں گے کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے منظر, یہ کیا کر رہا ہے بار بار خالی پیالہ. خالی نہیں ہوتا, اندر پانی ہوتا ہے. یہ تو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ جو باشعور ہوتے ہیں نا ان کے لیے اس میں در تربیت کا مدنی پھول ہے. بہرحال تو یہ میں کہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, اور اگر میں کہوں کہ اسراف سے بچنے میں لاکھوں میں کوئی ایک یا کروڑوں میں ایک کا ذہن ہو تو ہو, باقی کیا مذہبی کیا دنیاوی کیا دینی فرد تقریباً جو ہے نا یہ معاشرہ جو ہے نا یہ اسراف کرنے کی جیسے قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ پانی کا اسراف بے ضرورت اس کو ضائع کر دینا یہ حرام ہے, لیکن نہیں, ڈر بھی نہیں لگتا. پانی پیئیں گے, میں تو 1 قطرے کی بات کر رہا تھا, یہ پانی پیئیں گے اور یوں کر کے ادھورا بچا کر یوں پانی بہا دیں گے, پھینک دیں گے, یہ بھی حرام ہے کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, پھینک دیا. جھوٹا پانی ہے تو کیا ہوا, جھوٹا بعد میں پی لیں, کسی مسلمان کو پلا دیں کہ سور المؤمن شفاء, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ ذہن نہیں ہے. جھوٹا پانی پھینکنے کا نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. آپ نے پیا وہ پاک ہے, اس کو بچا کر رکھیں, بعد میں پی لیں اور کسی استعمال میں لے لیں. نہیں تو مطلب واش روم میں لوٹے کا استعمال ہے تو لوٹا لے لیں. یہ واش روم کی بات آئی تو یاد آیا کہ شاور 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو مسلم شاور ہوتا ہے, وہ تو چلو اس کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دبائیں گے تو پانی نکلے گا, اور ایک غیر مسلم شاور ہوتا ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا ہے, دیکھا ہے میں نے, تو اس کا منہ ہی نہیں ہوتا. اس کا غیر مسلم شاور نام نہیں ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا یعنی کہ وہ کوئی بٹن وغیرہ اس کا ہینڈل وغیرہ نہیں ہوتا, وہ بالکل اوپن ہوتا ہے. تو ادھر سے آپ نے کھولا, وہ دھار پوری پانی کی نکلے گی, ضائع ہو رہی ہے. اب پکڑ کے آپ اس کو استعمال کریں. تو اب یہ کہ ہر طرف سے چھینٹے اڑاتا ہوا یہ آپ کو مطلب ہے کہ استعمال کی اجازت دے گا. یہ میں نے گھر میں دیکھا ہے لوگوں کے, مذہبی لوگوں کے گھر میں. جو میں تو ظاہر ہے کہ فلم ایکٹروں کے گھروں میں تو جانے کا اتفاق میرا تو نہیں ہوتا ہے, نہ کوئی ڈاکوؤں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. اپنے مطلب جو مطلب اپنے آپ کو مدنی ماحول والا کہتے ہیں ایسے گھروں میں دیکھا کہ یہی میں نے مسلم کے مقابلے میں غیر مسلم شاور کا دیکھا. میں نے اپنے کو سی چڑھے گا, اب اس کو استعمال کریں کیسے. پانی نے ہر صورت میں ضائع ہونا ہے. حرمین طیبین میں بھی یہی ہوتا ہے, پائپ لگا ہوتا ہے, پانی استعمال کرنا وہ
बिल्कुल यानी कि वहाँ जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है, कैसे इस्तेमाल करें। अब वहाँ इनको ये उज़र होता होगा कि अगर वो हैंडल वाला रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता होगा, तो ये भी हो सकता है कि इनका उज़र काबिल समाअत हो। वल्लाहु आलम। पानी वहाँ भी बहुत ज़ाया होता है, हर जगह बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। पहले जो था ना, शुरू में मैंने हरमैन तैयबन में देखा था, तो मुझे जो याद आ रहा है, लोटा सिस्टम था। पहले घरों में लोटा सिस्टम था, अब भी है कहीं कहीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बस शावर का रवाज हो गया है। शावर की वजह से बसा औक़ात पानी ज्यादा ज़ाया होता है। फिर एक लोटे में सफाई हो जाएगी, WC में 2 लोटे में हो जाएगी, लेकिन वो बहुत बड़ा टैंक लगा होता है, फ्लश टैंक, फुश करके वो पता नहीं वो 8, 10, 6 पता नहीं कितने लोटे जो हैं वो उसमें बहते होंगे, तो यूं भी पानी ज्यादा बहा। तो गीजर का पानी जो है गर्मा गर्म निकालने के लिए, इसका हमने तो ये सिस्टम हमारे पास तो है कि ये इसका सिस्टम बनता है, अगर कोई समझदार प्लम्बर होगा तो वो बना देगा कि उसका पाइप जो है ना वो जमीन दोस्त टैंक में चला जाएगा, और आप इसको मतलब ना गर्म पानी चाहिए आपको, और पाइप का ठंडा पानी जरा सख्त सर्दी में वो तकलीफ दे होता है, तो उसको आप खोलेंगे तो वो पानी चला जाएगा वापस टैंक के अंदर, और मिनट 2 मिनट में गर्मा गर्म पानी आ जाएगा। फिर इसको मिक्सचर करके आप चलाएं। मिक्सचर करना भी एक मसला है कि इसमें भी पानी बहुत ज़ाया होता है, लेकिन एहतियात करेंगे तो ज़रा के बचत की सूरत तो बनेगी। अब तो मिक्सचर के नल भी अच्छे निकले कि वो ऑटोमेटिक अंदर खुद ही मिक्सचर करके देता है, इसमें ज़ाया नहीं होता, लेकिन वो महंगे होते हैं। ये होता है। अल्लाह ताला हमको अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम मतलब पानी का इसराफ ना करें, वरना ये कुछ लोग इसराफ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और ये सजा सबको मिल रही है। मैं तो पानी का क्या, मैं तो हर चीज के इसराफ से मेरे को एलर्जी टाइप का है, बिजली का, पंखे का, हर चीज का, मतलब मैं तो बस वो मेरा बहुत पुराना ज़हन है, हमारे घर का मिला हुआ ज़हन है, हमारे घर में भी इसी तरह का माहौल है। तो ये कि इसराफ से तो अब बहुत कुछ हो रहा है, हर चीज में इसराफ है। अल्लाह ताला हमको अक्ल सलीम अता फरमाए, तौबा की सादत बख्शे, और हम अल्लाह की नेमतों की कद्र भी सीखें और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने वाले बने, डराने वाले बने। जब डराएंगे तो बचने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बच भी जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, इसमें बसा औकात जो घर के अफराद है ना, वो भी अपनी जगह पर हैं जो पानी ज़ाया करते हैं। पानी ज़ाया करने में बाग के मालिक का भी अपना रिकॉर्ड है कि जब वो बाग में पानी दे रहा होता है ना, तो बस उसको वो होता है, पानी का पाइप होता है और पानी होता है, और उसको अगर बुला लिया जाए तो वो इसी तरह बाग के अंदर अपना वो पाइप पानी बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा होता है, वो इसी तरह पानी छोड़ता हुआ ये जवाब देने भी चला जाएगा। उसको शायद इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि पानी कितना बाग में ज़ाया हो रहा था। ये घर घर के अंदर जो छोटे छोटे गार्डन बने हुए ना, मैं उनका कह रहा हूँ कि वो कितने मतलब के पानी वहाँ ज़ाया होता है। इसी तरह कार पार्किंग पाउच जो होता है, जहाँ कार पार्क होती है, इसके अंदर भी जैसे कि आपके जो भी ड्राइवर हजरात होते हैं, ये कार धोने में जितना पानी ज़ाया करते हैं, ये अपनी मिसाल आप होगा। इसी तरह ये जो पेट्रोल पंप पर जो कार वॉश करने वाले जो होते हैं, ये दुनिया भर में इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये इतना बेइंतहा और बेतहाशा पानी ज़ाया करते हैं कि मतलब बंदा जिसको हुस्सास कहते हैं ना, सेंसिटिव मेंटेलिटी अगर हो तो वो देख ना सके। ये जो ट्रक अड्डों पर जो ट्रकें धोते हैं, वैगनें धोते हैं, ये तो बस इनके पास तो ऐसा लगता है कि बाल्टियों की बाल्टी लाइन में आ रही होती है और ये पानी पे पानी डाल रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये जो गाय भैंस और ये जो जानवर पालते हैं, और ये अपने ही फार्म हाउस के अंदर जब इन्हीं जानवरों को धुलाने की कोशिशें करते हैं, तो ये अपने को धोने में तो पानी जितना ज़ाया करते हैं, अपने जानवरों को धोने में भी जो पानी ज़ाया करते हैं ना, वो भी अपनी मिसाल आप होता है। अमीर सुन्नत ने अभी
شاور کے استعمال پر بھی جیسے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ جو شاور ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم، کیونکہ نارملی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ شیمپو یا صابن جو بھی آپ کے مطلب کے مزاج آپ استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید شیمپو یا صابن استعمال کرتے وقت بھی پانی آپ کا بہہ رہا ہو، حالانکہ اس ٹائم پر پانی بہے اس کی بظاہر کوئی حاجت لگتی نہیں ہے. تو اگر جیسے کہ ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو پانی بند کر دیتے ہیں، اسی طرح دیگر مطلب کہ جیسے ناک میں پانی چڑھا تو پانی بند کر، نلکا بند کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ شاور لیتے ہیں تو جب آپ کو شیمپو یا صابن کا اس طرح استعمال کرنا ہے اپنے بدن پر، تو مہربانی کر کے اس میں بھی آپ غور کریں کہ یہاں پر شاور بند ہونا چاہیے یا شاور کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر سوچ بن گئی نا ہماری، سب سے پہلے یہ کہ ہماری سوچ بن جائے کہ ہم نے پانی بچانا ہے، ہم نے پانی کے اسراف کے گناہ سے بچنا ہے اور ہر اسراف سے بچنا ہے، اور ہر وہ اسراف جو بالخصوص جس کو حرام کا حکم دیا جائے اس سے ہمیں بچنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل پانی کیا، بجلی کیا، رقم کیا، وقت کیا، سب کو بچانے میں اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹانگیں کھول لیتے ہیں یا زیادہ سیدھی طرف یا الٹی طرف جھک جاتے ہیں، جس سے دوسرے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے. برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو جب وہ کھول کے پیر بیٹھیں گے تو سنتیں بھی ترک ہوں گی، کیونکہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو موڑ کے کر لینا یہ سنت بھی ہے. اتحیات میں جب بیٹھے ہیں، قعدہ میں جب بیٹھے ہیں تو یہ بھی سنت ترک ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح سائل نے بتایا کہ تکلیف کا سامنا بھی ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک خرابی ہے اس کے اندر. البتہ اگر کوئی معذور ہے، اس کو کوئی عذر ہے، تو پھر وہ مجبور ہے، اور ایسے کو چاہیے کہ اگر صف مکمل ہونے کے بعد اس کو کونے میں جگہ ملتی ہے تو کونے ہی میں جگہ اختیار کرے تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف اس سے نہ پہنچے. پچھلے مدنی مذاکروں میں کچھ داڑھی کے حوالے سے سوال اور اس کا جواب ہوا تھا، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کچھ وضاحت فرمائیں گے کہ جو سوال ہوا تھا اور اس کا جو جواب تھا، اس جواب کے تحت مزید کچھ وضاحت تھی جو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم وضاحت لیں گے. جی مفتی صاحب. اس میں پچھلی دفعہ یہ بیان ہوا تھا کہ داڑھی جو ہے وہ گالوں پر بھی جمتی ہے، یعنی جو ہڈی ہے جبڑے کی، یہ کنپٹی سے شروع ہو کے آتی ہے، تو یہ پوری تو داڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ گال جو ہیں اس پر بھی داڑھی جمتی ہے. تو داڑھی جو ہے وہ گالوں پہ نہیں جمتی. یہ جو مخروطی شکل کے اندر نیچے آ رہا ہوتا ہے پورا جبڑا، یہ ہے داڑھی کا حصہ. باقی جو بال گال پہ ہوتے ہیں وہ بالکل اس سے جدا نظر آتے ہیں، تو ان کو کاٹنے میں حرج نہیں ہے. ان کی جو نشو نما ہوتی ہے یہ داڑھی کے بالوں سے کم ہوتی ہے اور یہ بالکل جدا نظر آتے ہیں، تو ان کو خط بنواتے ہوئے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ انٹرنیٹ پر اس طرح کی کوئی میڈیا پر چیزیں چلتی ہیں کہ بارش کے حوالے سے کہ اس وقت بارش ہوگی، تو اس طرح جو انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اس طرح اگر کوئی خبر چلاتا ہے کہ اس ٹائم میں بارش ہوگی، تو اس پر یقین کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ موسمیات کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں چلتی ہوں. محکمہ موسمیات پیشن گوئیاں کرتا ہے، تو اس پر یقین تو عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ بولتے رہتے ہیں. ان کا تو بارہا دیکھا ہے کہ یہ کہنا غلط ہی ثابت ہوتا ہے. یقین رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ قطعی علم تو کسی صورت بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور یقین جو رکھا جائے گا وہ قطعی علم کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ہر ایک کو اس میں کچھ نہ کچھ اندیشہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے. تو یقینی اور قطعی جو اعتقاد ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی اس طرح نہیں رکھتا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ہوگا ہی ایسا. تو ایسا اعتقاد رکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے.
زاہد حسین قادری رحیم خان سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص الٹا جوتا دیکھ کر سیدھا نہ کرے تو اس کے لیے غربت کا سبب ہے. اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. اس میں بعض جو ہمارے اسباب لکھے ہیں تنگ دستی کے، تو ان میں سے ایک سبب یہ لکھا ہوا ہے کہ الٹا جوتا ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے. اگر جان بوجھ کے یعنی بندہ قادر ہے اس کے اوپر کہ کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو یہ سبب تو بنتا ہے تنگ دستی کے اسباب میں سے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرعی طور پہ کوئی اس پر فرض و واجب نہیں ہے کہ جوتا الٹا دیکھے تو اسے سیدھا ہی کرے. اگر کوئی نہیں کرتا تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے ایک میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ماشاءاللہ آپ کا ایک معاشرے کو دیکھنے کا ایک اپنا ایک وقت ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پہلے بھی ماں باپ یا غفلت کا شکار تھے یا اور بڑے غفلت کا شکار تھے، اور کیا اب ہو گئے ہیں؟ یعنی پہلے کے حالات ایسے نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں. پہلے جس طرح بچوں کو کیئر کیا جاتا تھا، سنبھالا جاتا، اب نہیں ہے، یا اب زیادہ ہے پہلے کم تھا، یا اب ہمارے پاس واقعات زیادہ آ رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی ہمیں مدنی گلدستہ مل جائے اس طرح. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. میں ایک بار اپنی بالکونی میں کھڑا تھا، اب بچپن یا لڑکپن کا واقعہ ہے. تو سامنے کے ہماری بلڈنگ پہلی منزل تھی، تو اس میں سے ایک بچی جو تھی وہ بالکونی سے گری، اور وہ دکان کا چھجا تھا، نیچے دکان تھی، تو چھجے پر وہ اس نے ٹپ کھائی، اور وہ ٹپ کھائے نے گری اور پھر اچھل کر زمین پر گری. خیر وہ بچ گئی الحمدللہ. یوں پہلے بھی ہوتا تھا. اب پہلے کیا ہم محدود علاقے میں ہوتے تھے، ایک محلہ تھا. اب اپنا محلہ جو ہے بہت وسیع ہو گیا ہے. پوری دنیا کی سمجھو کہ کئی ملکوں کی معلومات ملتی رہتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے کہ غیر محتاط انداز جو ہے نا یہ شروع سے ہی چل رہے ہیں. اب یہ کہ اسباب بڑھ گئے، پہلے اسباب اتنے نہیں تھے. اب جیسے کہ پہلے فریج کا ہم نے نام نہیں سنا تھا، پھر فریج آ گیا، تو فریج اور یہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بچے ان میں بند ہو جاتے ہوں گے اور بیچارے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے اندر جا کر. پھر فریج کا نیچے پلگ لگا ہوتا ہے اکثر، اس میں انگلی ڈال کر چپک جاتے ہوں گے. اسی طرح پہلے استری جو ہوتی تھی نا، وہ ہم نے دیکھی تھی لوہے کی بہت وزندار استری، اس میں کوئلے جلاتے تھے اور کوئلے سے وہ اس کو کپڑوں کو پریس کرتے تھے، تو اس میں حادثوں کا امکان نہ ہونے کے برابر. لیکن اب آ گئی الیکٹرانک استری، اس سے حادثے بڑھ گئے. تو یوں جتنی یہ ترقیاں ہو رہی ہیں، ان ترقیوں کی وجہ سے بھی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بچے بھی بیچارے جو ہیں یہ اس میں مطلب ہے کہ فوت ہو رہے ہیں. اب جیسے گھروں میں پہلے سوئمنگ پول کا تو سنا نہیں تھا، لیکن اب گھروں میں بھی سوئمنگ پول ہوتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے بچے بھی گھریلو سوئمنگ پول میں بھی ڈوب جاتے ہوں گے. بالٹی میں جب بچہ ڈوب کر فوت ہو سکتا ہے تو سوئمنگ پول میں بھی ہو سکتا ہے. بالٹی میں اندر جا کر گرنا یہ تھوڑا میں نے کہ بہت کم اس کا چانس ہے، سوئمنگ پول میں زیادہ چانس ہے کہ وہ ڈوب جائے. بہرحال یہ کہ اس طرح کے حادثے پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں. بچوں کی تربیت بس یہ مشکل بہت ہے کہ اب سارا دن تو ماں باپ بچے کے پیچھے گھومیں گے نہیں، اب اس کو سمجھائیں گے بھی تو یہ بچے نصیب. لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ سڑک پار کرتے وقت ہم نے تو بچپن سے یہی سن رکھا ہے کہ سڑک پار کرتے وقت بھاگنا نہیں چاہیے،
पहले किनारे पर खड़े होकर एक तरफ दूसरे से जाना, एक किनारे पर खड़े होकर दोनों तरफ देख ले कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी आ रही है और दूर हो तो बातों का ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन ये कि अब गुजर नहीं जाता है तो कोई पांव फिसल गया, कोई मतलब ये नहीं कि पत्थर रोड़ा आ गया जिसकी वजह से यह चप्पल हवाई चप्पल था वो टूट गया, निकल गया उसकी पट्टी, उसके लिए रुकना पड़ा। गाड़ी तो नहीं रुकेगी, शायद बहुत चढ़ा देगी। तो इस तरह बच्चा बेतहाशा भागता है तो यूं शिकार हो जाता है। तो इसको ये समझा जाए कि रोड पर बेतहाशा भागना नहीं है, बल्कि वो अकेला रोड पार करे क्यों, कोई ना कोई इसके साथ बड़ा हो जो इसको पकड़ के रखे। बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारा घर जो था ना गऊ गली में, ये ओल्ड सिटी एरिया में, तो उसके पीछे रोड था, रोड पार करके ककरी ग्राउंड था, मशहूर ककरी ग्राउंड, जहाँ दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ करता था शुरू में। 2 रोजा, फिर मेरा ख्याल 3 रोजा हुआ इस तरह बिन अक़वामी। तो वहां मेरी माँ मुझे ककरी ग्राउंड जाने नहीं देती थी, नहीं रोड पार करके नहीं जाना है। तो मैं भी डरा हुआ था, नहीं माँ ने मना किया रोड पार नहीं करना है। तो इस तरह ये कि अगर बच्चे को हम समझाते रहें, डराते रहें, तो भी ज्यादा समझाने से फायदा तो होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद हुज़ैफा तारी बिन मुफ्ती मोहम्मद शफीक अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, जो लोग उम्रा या हज के लिए जाते हैं वो ये बोलते हैं कि हम मदीने जा रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलते मक्के जा रहे हैं, हालांकि सबसे पहले मक्के जाते हैं और फिर मदीने जाते हैं। रहनुमाई अता फरमा दें। पहले जब हम मक्के जाते हैं तो अब देखें कि असल उसूल हाज़री उस पाक दर की है, जैसा कि सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि भी फरमाते हैं कि जो इनके वाक़यात में आता है कि जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब हज को गए तो इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो वहाँ मैंने मशवरा दिया गया कि अभी जो आप मदीना मुनव्वरा ना जाएं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि एक तो हदीस पाक के जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को ना आया तो उसने मेरे साथ जफ़ा की। तो ये आपने सुनाई और आपने फरमाया कि चूँकि पहले जो हज फ़र्ज़ वो तो अदा हो चुका था और अब जो है वो आना हुआ है, तो असल हाज़री का मकसद तो बारगाह रिसालत है। तो यूँ ज़ाहिर है कि मदीने की अहमियत एक अपनी जगह, उसकी एक अहमियत है। और अगर ये कहा जाए कि मदीने जा रहे हैं तो इसमें कोई झूठ भी नहीं है। और दूसरा है कि सबसे पहले जो वो जद्दा जाया जाता है। पहले तो ये था कि जद्दा जाया जाता था, अब अलबत्ता अब ये है कि या तो मदीना मुनव्वरा फ़्लाइट होती है या फिर जो है वो जद्दा शरीफ की फ़्लाइट होती है। तो डायरेक्ट जो है वो मक्का शरीफ हाज़री नहीं होती। मक्का मक्का है, मदीना मदीना है, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। मालूम ही करना था बोली साहब कि फर्ज नमाज के बाद और ये जो अस्कार होते हैं, अस्कार मुकम्मल करें या फौरन सुन्नत पढ़े, पूरी वजाहत कर देंगे। फ़राइज़ के बाद जो है वो अस्कार मुकम्मल करें या सुन्नतें अदा करें जिन फ़राइज़ के बाद सुन्नत है? सुन्नत अदा करने के बाद ये अस्कार जो है ना वो मुकम्मल करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। मुख्तसर जो अस्कार हैं जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ लिया, इसमें हर्ज नहीं है। बाकी जो तवील अस्कार हैं वो सुन्नत नवाफिल पढ़ने के बाद फिर पढ़ें। और इसी तरह का इस्लामी भाई गुजरात हिंद से लाइव चैट के ज़रिए इसी तरह का एक सवाल किया है कि जैसे कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला कैसे बना जाए और कितनी तादाद में इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों को कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला बोला जाए। जी मुफ्ती साहब, आदत बनाएं इसकी, तो ज़बान पे जब जारी होता रहेगा
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے استغفار پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اور استغفار کی جو فضیلتیں ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھے کہ اس سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، بارشیں اس کے ذریعے سے عطا ہوتی ہیں، پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، پھر اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھیں کہ مجھ سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں، تو اس کا بھی ایک طریقہ استغفار ہے۔ اور کثرت سے یہ کہ اس میں باقاعدہ کوئی تعداد تو نہیں پڑی، لیکن یہ کہ 100 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے، 70 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ حضور یہ عرض یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ بندہ جب پڑھتا ہے تو ویسے تو یہ گناہوں سے توبہ ہے، لیکن اگر تسبیح لے کر پڑھ رہا ہے یا چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے تو کیا یہ بھی اس کا ثواب ملے گا، یا استغفار جو کیونکہ ہے ہی توبہ، تو توبہ کا خیال بھی ذہن میں ہو، گناہوں پر ندامت بھی ذہن میں ہو، صرف ذکر کی نیت سے استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، تو اس کا ثواب ملے گا اسے؟ انشاءاللہ ملے گا ضرور۔ اصل تو مقصود یہی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ معنی پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن جو فوائد زبان سے پڑھنے کے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوں گے۔ رضوان شجاع آباد کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دولہے کے ہاتھ میں چھری دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، تو کیا کسی بزرگ سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، چھری اٹھانی چاہیے یا نہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس میں کوئی شرعی اعتبار سے تو حکم نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی اس کی ممانعت ہو یا اس کی کوئی واقعی ایسا ہوتا ہو کہ جنات نہیں آتے، لیکن چھری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تیر ہو، تلوار ہو، کوئی بھی نوکیلی چیز ہو، تو اس حوالے سے ہماری شریعت کے اندر یہ احتیاط بتائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں یا بازار کے اندر نکلے تو جو تیر جب اس زمانے میں ہوتے تھے تو اس کا حکم یہ دیا گیا کہ وہ اس کو نوک سے پکڑ رکھے تاکہ کسی کو یہ لگ نہ جائے۔ تو اس طرح چھری کا پکڑنا ہو سکتا ہے کہ اگر بے توجہی ہو تو کسی کو لگ سکتی ہے، اس کی احتیاط بہرحال کرنا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جنات کو چھری کہاں سے کاٹ سکتی ہے؟ کہاں چھری کہاں جنات؟ اگر جن اگر سامنے آ گیا تو بیچارہ بندہ کیا کر لے گا؟ چھری اگر ہو، تلوار ہو۔ وظائف وغیرہ میں اس کا ہوتا ہو اثر، کوئی نوکیلی چیز کا، لوہے کی چیز کا؟ جی وہ ہے کاٹ کے معاملات میں تو ظاہر ہے کہ یہ استعمال کی جاتی ہے۔ مزید سوال؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز میں کسی اور خیال آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر نیت کر بھی لی نماز توڑنے کی تب بھی خالی نیت کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی جب تک منافی صلاۃ کوئی فعل نہ کیا جائے، یعنی نماز توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ ماجد خان پٹھان فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام ظہر کی 4 سنتیں نہ پڑھے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تو کیا وہ جماعت کرا سکتا ہے؟ اس سے منع کیا ہے علماء نے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ظہر کی 4 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح اس میں سنت مؤکدہ یہ بھی ہے کہ اس کو فرض سے پہلے پڑھنا ہے، تو اس میں اس طرح نہ کریں امام صاحب کے پہلے وہ جماعت کروا دیں اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ عمومی طور پر اس میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ ائمہ کو اس وقت ہوتی ہے کہ وقت کم رہ گیا، مسجد میں پہنچے اور وہ سنتیں شروع کرے گا تو 2-3-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے شاید لوگ جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو مقتدی ہیں، نمازی ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے صبر کرنا چاہیے کہ مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، ثواب ملے گا۔ کبھی کبھار ہی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ اس کو تاخیر ہو گئی، تو امام صاحب کو چاہیے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کروائیں۔ لیکن اگر کروا دی امام صاحب نے 4 سنتوں سے پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھی اور جماعت کرا دی تو جماعت ہو جائے گی، لیکن یہ کس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ فیصل سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو چپل مسجد میں رہ جاتے ہیں ان کا مالک ان کو لینے نہیں آتا تو مسجد انتظامیہ کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب،
اس کے اگر اول تو کو لینے کے لیے نہیں آیا اور ایک عرصہ ہو گیا پڑے پڑے رکھے ہوئے وہاں پر، وہی رکھے ہوئے کوئی لے کے نہیں جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کو کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا، لقطے کا اس کا حکم ہوگا۔ آج کل بھی ٹیسٹ اور پیپرز وغیرہ کا سلسلہ ہے اسکولوں میں، مختلف اداروں میں۔ کسی کا سوال ہے کہ پیپر میں پاس ہونے کی دعا کرنا کیسا؟ پیپر میں پاس ہونے کی دعا کرنا جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ کانپور ہند سے سگے اطار عرض کر رہا ہوں، سوال ہے کہ ہم اپنے دل میں عشق اعلیٰ حضرت پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماہ سفر المظفر ماہ رضا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس بھی منایا جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے سینکڑوں طلباء کرام کی دستار فضیلت بھی ملک بھر میں اس کی ترکیب ہوگی، باب المدینہ میں بھی ہوگی، انشاءاللہ میل سنت کی بھی جلوہ گیری ہوگی، امید ہے 25 سفر مظفر کو عالم مدینہ کا فیضان مدینہ میں، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول، عاشقان اعلیٰ حضرت، یہ انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت کا اہتمام کریں گے 25 سفر المظفر کو۔ ہفتہ ہے 25 سفر المظفر کو، اور عرس اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ دنیا بھر میں یہ اہتمام کیا جائے گا، ترکیب بنائی جائے گی۔ تو امیل سنت الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری پیاری سیرت کے حوالے سے اور عشق رسول برانے سے، عشق اعلیٰ حضرت برانے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جیسا کہ نگران شورا نے بتایا کہ 25 سفر المظفر 3 نومبر کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا، یہ خصوصیت کے ساتھ اس میں 100 سالہ یعنی 100 سالہ عرس مبارک اعلیٰ حضرت کا موقع ہوگا، اور جامعۃ المدینہ کے تحت جو اس سال درس نظامی مکمل کرنے والے طلباء ہیں، الحمدللہ ان کی تعداد 519 ہے۔ 519 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ درس نظامی مکمل کیا ہے، اور مختلف شہروں میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہوگا، اور عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کا ہم قرب پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امام اہل سنت کے محبت کے جام پلائے جاتے ہیں۔ اس بار عرس اعلیٰ حضرت بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا جمعرات کو، یعنی جو ہفتے کی رات تو 25 سفر ہوگی، عرس اعلیٰ حضرت کی رات ہوگی، مگر جمعرات کو 23 سفر کی رات اجتماع جو ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے، اس کے بعد جو ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے ذوق نعت، اس کا فائنل انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جائے گا۔ عالمی مدنی مرکز میں شاندار اس کا اہتمام ہوگا، اور اسی کے ساتھ جمعے والے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں ایک اور مقابلہ جو کہ اس وقت جامعۃ المدینہ کی مختلف برانچز میں جاری ہے، شاخوں میں جاری ہے، ان کے درمیان فائنل ہوگا، جس میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے متعلق سوالات ہوں گے، عربی میں مقابلے کئی چیزوں کے ہوں گے، تو وہ بھی ہم دیکھ سکیں گے، بڑا یونیک وہ بھی سلسلہ ہوگا۔ اور ہفتے کی رات انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے اعلان سنا کہ مدنی مذاکرہ، اور اس میں دستار فضیلت بھی ہوگی، تو گویا 3 راتیں اسپیشلی طور پہ عرس اعلیٰ حضرت کی تقریبات شان و شوکت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز میں جاری رہیں گی، اور مدنی چینل پر بھی یہ سلسلے براہ راست دکھائے جائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ جہاں اسلامی بہنوں بھائیوں کی تعداد ہم نے سنی 519، تو اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اور اس سال درس نظامی اور فیضان شریعت کورس کرنے والیوں کی تعداد 1632 ہے۔ 1632 1632 اسلامی بہنوں نے الحمدللہ اس سال درس نظامی بھی مکمل کیا اور فیضان شریعت کورس مکمل کیا، تو ان کی ردا پوشی، ان کا بھی یہ سالانہ ایونٹ ہے، اجتماع ہے، اور 9 بجے صبح انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا اس میں سنت و بھرا بیان بھی ہوگا، تو اور یہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا، تو بیان جو ہے وہ دکھایا جائے گا، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مختلف شہروں میں اپنے اپنے مقامات پر جمع ہوں گی، اور ان کا یہ ردا پوشی کا اجتماع انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ 1632 اسلامی بہنوں نے الحمدللہ
یہ درس نظامی اور فیضان شریعت کورس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک سوال ہوا تھا، آئیے مفتی صاحب سے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق و محبت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کو پڑھا جائے، اور عاشقان اعلیٰ حضرت جو علماء اہل سنت ہیں ان سے بھی سنا جائے تو پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عشق و محبت کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے عشق و محبت کا جو انداز ہے، جب وہ ایک امتی پڑھتا سنتا اور دیکھتا ہے کتابوں کے اندر، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں ان کے عشق کے بڑھنا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو جائے ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ مطلب ہر امتی اس بات کو سمجھتا ہے، اور ہر امتی کو بھی اس چیز کی محبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ان کو پڑھتے ہیں، اور امیل سنت کی طرح دیگر عاشقان اعلیٰ حضرت سے جب ہم ذکر سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق ماہ نبوت کو کس قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آپ سے نسبت مثال کے طور پر سادات کرام، جب ہم سادات کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سید و سادات جو سید حضرات ہیں، ان کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات ملتے ہیں، ان کے ادب و تعظیم کے واقعات ملتے ہیں، اور پھر یہ واقعہ جب ہم امیر سنت کے ذریعے سنتے ہیں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہدایت کے بخشش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نعتیہ کلام کا جو ایک پورا جس میں نعتیں ہوتی ہیں، وہ کتاب کو جب ہم دیکھتے پڑھتے ہیں اور خوش الحان نعت خان سے جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت تھی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت کا آپ کا معاملہ تھا۔ اسی طرح جب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کو پڑھتے ہیں تو اس میں جس انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا اس ترجمے سے جو ایک وہ تاثر ملتا ہے، اور مختلف صورتوں کو جیسے سورہ ضحیٰ ہو گئی، سورہ علم نشرح ہے، اسی طرح دیگر قرآن کریم میں بڑی مشہور آیات ہیں جن میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، سورہ حجرات ہے، اس طرح دیگر صورتیں ہیں۔ تو اس میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمے میں جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے وہ، پھر اس علاوہ فتاوی رضویہ میں جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس طرح شریعت کے احکام بیان کرنے کا انداز، اللہ کی محبت، حقوق اللہ، حقوق العباد بیان کرنے کا جو اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، اسی طرح عشق رسول بیان کرنے کا جو اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، سادات کرام اور علماء امت جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں، ان کے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیا، اور پھر ان علماء کی اہمیت کو جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، والدین کی اہمیت کو، اسی طرح دیگر شریعت کے احکام جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے، جب ان کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر محبت اور عشق اعلیٰ حضرت سے بھی نہ کیا جائے تو پھر کس سے کیا جائے؟ تو ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھنے کی حاجت ہے، اور تذکرہ امام اہل سنت، تذکرہ امام احمد رضا، یہ امیر سنت کا رسالہ ہے۔ اسی طرح اس بار جو ماہنامہ فیضان مدینہ جو شائع ہو رہا ہے، اور وہ کم و بیش 220 یا کسی اتنے صفحات پر مشتمل ہے، اور وہ خاص اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کو شائع کیا جا رہا ہے، فیضان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ تو اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو آپ ضرور حاصل کریں اور اسے پڑھیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے وہ پہلو ہمیں نظر آئیں گے، اور پڑھنے کا موقع ملے گا جو شاید ہو سکتا ہے کئی ایسے آپ کو مضامین ملیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے اس کو نہ پڑھا ہو، تو اس سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ کہ امیر سنت کے ارشادات اور بیانات بغور سنیں، الحمدللہ آپ کے
کوئی شاید ہی آپ کو ایسا بیان ملے گا جس میں آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق و محبت کا جام اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو اپنے پلایا نہ ہو. تو یہ چند ایک مدنی پھول جو ذہن میں آئے وہ میں نے عرض کیے. اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کا جو ہونے والا اجتماع ہے یہ 27 اکتوبر بروز ہفتہ 27 اکتوبر بروز ہفتہ یہ اجتماع ہوگا اور صبح 9 بجے اس میں نگران شورا کا سنت و برا بیان ہے. 17 سفر المظفر کو یہ اجتماع ہوگا اور 17 سفر المظفر ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کی امی جان مرحومہ کا یوم عرس ہے. تو اس مناسبت سے اسلامی بہنوں کا یہ جو ردا پوشی کا جو اجتماع ہے وہ 17 سفر المظفر یعنی 27 اکتوبر کو انشاءاللہ صبح 9 بجے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر ہوگا. اچھا، یہ میرے پیارے امیر سنت کی والدہ ماجدہ ام عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عرس مبارک بھی ہے 17 سفر المظفر کو. تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ 17 سفر المظفر یہ ہفتہ پڑتا ہے، تو اس میں آپ ام عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایصال ثواب کی بھی ترکیب کریں اور خوب اس میں قرآن کریم کی تلاوت دیگر اوراد و وظائف پڑھ کر ایصال ثواب کی صورت بنائے. پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ بھی ہے، کیونکہ ہفتے کو یہ ہے اور رات مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس میں بھی ہم انشاءاللہ ذکر ام عطار کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن اجتماعی طور پر بریلی شریف میں اجتماعی مدنی مذاکرہ عظیم الشان انداز سے ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض تھا کہ بعض مساجدوں کے اندر جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کی نماز کے علاوہ یہ چٹائی ہے اور کارپیٹ وغیرہ یہ الٹے بچھا دیے جاتے ہیں اور اس پر نماز بھی ادا کی جاتی ہے. تو اس طرح سے الٹی بچھائی ہوئی چٹائی ہے، الٹے بچھائے ہوئے کارپیٹ ہے، اس پر نماز ادا کریں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرمائیں. جی مفتی صاحب. نماز میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی مخصوص علاقے کے اندر ایسا ہو، ورنہ بہرحال عمومی طور پر ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہو. نماز بہرحال اس پر ہو جائے گی. میں شہباز اتاری بول رہا ہوں بھاؤ نگر سے. یہ جو ہم بچوں کے نام پٹے سیدھے لے کے پکارتے ہیں ان کا تھوڑی اصلاح کر دیں مہربانی. الٹے سیدھے اب یہ نام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا نام کو بگاڑا جا رہا ہے، تو نام بگاڑنے کی تو اجازت نہیں ہوتی. اور بعض جو ہے وہ محبت کے ساتھ بچوں کو نام سے پکارا جاتا ہے، ببلو گڈو اس طرح کے نام بولے جاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ پیار سے اس طرح بلا سکتے ہیں. نام بگاڑنے کی بہرحال شرعاً اجازت نہیں ہے. بشیر احمد اتاری ہب چوکی بلوچستان سے کہتے ہیں کہ کیا ذکر و اذکار یا نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یہ زبان سے پڑھنا بہتر ہے یا دل میں بغیر زبان ہلائے پڑھنا افضل ہے؟ جہاں بھی پڑھنے کا لکھا جائے گا، جہاں بھی پڑھنے کا ہے تو پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے جو بھی اوراد و وظائف ہیں کہ اپنے کان جو ہے وہ خود سن سکیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس میں جمعہ ہوتا ہے. کیا جمعہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسجد ہے تو اب البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مسجد ہے اور مسجد کے حقوق میں سے کہ اس میں جو ہے وہ 5 وقت کی جو ہے نا وہ جماعت ہو اور وہ بھی اذان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ محلے والے گناہ گار ہوں گے اگر کوئی وہاں اہل موجود ہے پڑھانے والا. البتہ یہ ہے کہ جمعہ تو ہو جائے گا. قاسم علی اتاری شیخو پورا سے ایس ایم ایس. آپ دیکھیں نا سردار آباد کا یہ اجتماع محمدی چوک ڈی ٹائپ کالونی سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان. ماشاءاللہ جی آیا نو. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی بھی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے وابستہ رہنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. مجھے لگتا ہے کارڈ وارڈ بھی لے کر آئے، کچھ رسالے بھی ان کے ہاتھوں میں.
लगता तो है ये। हाँ, ये कुछ हिला रहे हैं, तैयारी के साथ आए। तैयारी के साथ आए माशाअल्लाह। चले जो जो कोशिशें की हैं अल्लाह करीम आप सबकी। अच्छा रिसाला भी है आज का जो रिसाला है, ये आज अमीन कौन सा रिसाला है? माशाअल्लाह फैज़ान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत ने इस हफ्ते जो है ये पढ़ने की जो है वो तरगीब ये इरशाद फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन पढ़ने वालों की तादाद में नुमाया इजाफ़ा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ये रिसाले जो पढ़ने का जो सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। और पिछले हफ्ते जो सिलसिला था काले बिच्छू, ये रिसाला पढ़ने की अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई थी। इस्लामी भाइयों की तादाद ये हमें मौसूल हुई है 3,37,395, 3,37,395 माशाअल्लाह। और इस्लामी बहनों ने जो रिसालों का मुताला किया उनकी जो तादाद मिली 3,93,134, यानी 3,09,334, यानी टोटल ये 6,46,000 तकरीबन तादाद हो गई। इस्लामी बहनें भी अब करीब पहुंच चुकी हैं, ये आ रही 3,09,000 तक पहुंच गई हैं। लेकिन अब इंजीनियरों को लगता है आने वाले हफ्ते को शायद ये इस्लामी बहनें भी अपना हदफ पूरा कर लेंगी, उम्मीद की जा सकती है। मगर अब ये देखना है कि ये इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के जो फिगर बयान किया गया इनमें कौन है और कौन नहीं है। तो जो नहीं है वो भी नियत करे कि इंशाल्लाह इन 3 लाख और जो इससे ज़ायद के जो इस्लामी भाई हैं और इससे जो ज़ायद इस्लामी बहन है, मेरा भी शुमार इन्हीं में हो जाए, क्योंकि इसमें अमीर सुन्नत की जो दुआ है ना, इसकी बड़ी बरकत है। मैं तो कईयों से मैंने सुना कि बस ये दुआ का फैज़ान पाने के लिए भी हम माशाल्लाह रिसाले को, और ज़ाहिर दुआ दी जा रही है, इसमें भी एक तरगीब भी है और एक हिर्स भी पैदा करना है कि चलें आप ये रिसाला पढ़ें। इल्म दीन आम करने का ये एक बेहतरीन ज़रिए। देखें सरदाराबाद में माशाअल्लाह आशिकान रसूल ने रिसाले अपने हाथों में बुलंद किए हुए हैं अल्लाह की रहमत से, और नियत करते हैं कि अल्लाह करीम हम सबको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाजी अमीन बाबुल मदीना फैज़ान मदीना के लिए भी बेचैन हैं, ये भी दिखा दें कि आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना का भी मंजर नज़र आ जाएगा माशाल्लाह। यहाँ भी आशिकान रसूल मौजूद हैं और ये भी नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम भी रिसाला पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत की दुआ फैज़ान दाता अली हजवेरी रिसाला पढ़ने वालों के लिए क्या है, आइए सुनते हैं। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो कोई रिसाला फैज़ान दाता अली हजवेरी के 80 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसे फैज़ान दाता हुजूर से मोहब्बत सहाबा व अहले बैत व औलिया के जाम भर भर कर पीना नसीब फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया है, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है और इसको सुन भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला पढ़ने की सादत हासिल करें, अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बारी आ गई है मदनी मुज़ाकरे में मदनी मुन्नों की, मदरसतुल मदीना वालों की। और आज हमारे साथ जो खुसूसियत के साथ मदरसतुल मदीना शामिल हुआ है उसका नाम है मौला मदद आबदाबाद लियारी। तो आज के मदनी मुन्नों की कुछ काविशें, इनके घर वालों की, उस्ताद मोहतरम की कुछ काविशें तो वो दिखाने लगे। जी शहजादे हुजूर, ये आपके हम दिखा रहे हैं आपको, ये मुलाहिदा फरमाइए जी। सुभान अल्लाह, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज से काबतुल्लाह शरीफ और गुम्बद खजरा का अक्स बनाने की कोशिश की गई। अब नजर आएंगे 2 घर। सुभान अल्लाह, एक घर है और उसके साथ एक और घर नजर आ रहा है, बिल्कुल वो थोड़ा दूर है, और कुछ जो है वो साउंड का कुछ इशारा है, जो म्यूजिक का जो एक इशारा होता है वो बनाने की कोशिश की है। क्या मदनी फूल है, ये मुलाहिदा फरमाइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में नहीं है। ये माशाअल्लाह अज़्ज़वजल जगमग जगमग करता एक मॉडल शरीफ काबतुल्लाह शरीफ का, ये मुलाहिदा फरमाइए।
خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، میزاب رحمت، سبحان اللہ، مقام ابراہیم، سبحان اللہ، مقام ابراہیم، اور ماشاءاللہ عز و جل حجر اسود، حجر اسود بھی جگمگا رہا ہے، کعبہ بھی جگمگا رہا ہے، یہ حتیم کعبہ بھی، پاک، میزاب رحمت بھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ فیضان مکہ جاری رہے گا۔ اور اب جو ہے ہم دکھانے لگے ہیں کچھ کھانے کی تصویریں ہیں اور کچھ سبزیاں ہیں۔ اوپر والے پلیٹ میں کیا ہے؟ سبزی بنی ہوئی ہے، جی جی، اور کچھ ٹماٹر رکھے ہوئے اس میں، کچھ سبزیاں ہیں، دسترخوان ہے، ایک سلاد، ہاں یہ سلاد ہے، اچھا، کچی سبزیاں، پکی ہوئی سبزیاں ایک پلیٹ میں جو ہے یہ نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ سبزیاں ہیں دسترخوان پر، اور کیا اس سے متعلق مدنی پھول ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، بے شک اس دسترخوان پر فرشتے آتے ہیں، فرشتہ حاضر ہوتے ہیں جس پر سبزی موجود ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عنقریب حضرت شاہ عبداللطیف بڈائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اس کی نسبت سے ان کے مزار مبارک کا ایک عکس بنانے کی کوشش کی، ماشاءاللہ، بڑے ہاتھ کی ایک فنیشنگ کے ساتھ زبردست بنائے ماشاءاللہ۔ اور ایک اور ہم ماڈل شریف دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبز گنبد، منار شریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور آپ پلے کارڈ ملاحظہ فرمائیں گے جس کے اندر جو ہے وہ کچھ نوٹ ڈلے ہوئے اور مدنی عطیات باکس، اس کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، مدنی عطیات باکس، یہ کہ آپ اس میں جو ہے وہ چندہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، صدقہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ اب کیا مدنی پھول ہے اس کے متعلق یہ ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا اپنی صحت اور زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک اور منظر ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں، یہ ایک ہاتھ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ڈرپ سے پہلے وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، کچھ دوائیاں بنی ہوئی ہیں، دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ کیپسولز وغیرہ ہیں، کچھ کیپسولز وغیرہ ہیں، دوائیاں وغیرہ ہیں۔ اب یہ کیا ہے، بیماری سے متعلق، بیمار جو ہے کس طرح شفا حاصل کر سکتے ہیں، یہ مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ 40 روحانی علاج، صفحہ نمبر 3۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ نماز مغرب جو ہے غروب آفتاب سے بعد پڑھی جاتی ہے اور نماز عصر جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نماز عصر جو ہے وہ کتنی دیر پہلے غروب آفتاب سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا 2-3 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں دراصل یہ ہے کہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نماز عصر پڑھ لینی چاہیے۔ اب البتہ یہ ہے کہ اگر سفر میں ہو یا کوئی مجبوری ہو تو پڑھ لینی چاہیے، ورنہ یہ کہ اتنی تاخیر کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے، گناہ ہے یہ، چونکہ مکروہ وقت ہے نا۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس دن پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہ وہ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تو وہ قضا کر دے، پڑھنی تو ہے اگر کسی نے نہیں پڑھی کسی وجہ سے۔ جی سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ بغیر دعوت کے کسی کی محفل یا ولیمے میں کھانا کھانا کیسا؟ یعنی بغیر دعوت جو ہے وہ
اب جیسے شادی وغیرہ کی جو دعوت ہوتی ہے یا گھروں میں بعض اوقات مخصوص دعوتیں ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ اذن عام نہیں ہوتا، یعنی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی آنے کی. اور مخصوص اگرچہ 500 بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ 500 بھی ایک طرح سے مخصوص ہوتے ہیں کہ سب کو کارڈ وغیرہ یا پیغام وغیرہ کیا کہتے ہیں دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے. البتہ جو محفل نعت ہوتی ہے، نیاز وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں تو یہی کہ ایک طرح سے اذن عام ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے آ جائے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. یعنی اگر محفل ہو رہی اور سب کا آنے کی اجازت ہے، جیسے مسجدوں کے اندر اجتماعات وغیرہ بعض اوقات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے مقام پر جہاں سب کو آنے کی اجازت ہو، تو پھر جا کر کھایا جا سکتا ہے. جی 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 بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف ہوں، ہماری لغزشیں معاف ہوں. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر، بلکہ کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. مولا زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دن بدن اٹھتے ہوئے جنازے، موت کی خبریں ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار نہیں کرتی. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی،
پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ نصیب فرما، نیکیوں بھری، صحتوں بھری، عافیتوں بھری، سنتوں بھری ہم کو زندگی نصیب فرما، نمازوں پر استقامت نصیب ہو، سنتوں پر استقامت نصیب ہو۔ اے اللہ ہم حلال روزی ہی کمائیں، حلال ہی کھائیں، اے اللہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہم گناہوں سے بچتے رہیں، تیرے خوف سے ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا وقت آخر ہو ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا کر، قبر کی منزلیں آسان ہوں، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب۔ اے اللہ میدان حشر میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانا، تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، آقا کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو بخش دے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان عاشقان رسول کی بخشش فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے بیمار شفا پائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں سب دور ہو جائیں، محبتیں مل جائیں، پیار مل جائے، امن مل جائے، سکون مل جائے۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، نرینہ اولاد کے جو خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد دے دے، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں بھی تابع فرمان کر دے، جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان رشتوں کی رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، پانی کی جو تنگی ہے اس کو بھی دور فرما دے، ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیر اہل سنت کی والدہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک
دے بنا یا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آنا میرے کبھی یا رب قریب آنا میرے کبھی یا رب اندھیری قبر کا دل سے نکلتا اللہ اندھیری قبر کا دل سے کروں گا کیا جو تو کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب میں کے تو پلٹ کے گناہ کرتا ہوں اللہ میں کے تو پلٹ کے گناہ کرتا ہوں حقیقی تو پکا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشم يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ
शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।